الحمدللہ الذی انزلہ علی عبدہ الکتاب تبصرۃ لأولی الالباب والصلاۃ والسلام علی محبوب رب الارباب وعلی آلہ وصحبہ اولی العلم والحلم والحکم والصواب۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ ذرے اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے، ذرے اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے جس جگہ آپ نے نالین اتارے ہوں گے۔ حمد و صلاۃ کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام سامعین ذی احتشام، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کا عنوان قدم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے قدمین اور حضور کے نالین۔ اس حوالے سے انشاءاللہ میں چند معروضات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ خالق کائنات ہم سب کو بھی نالین مصطفیٰ کی خیرات عطا فرمائے۔ اللہ کے پیاروں کے جو قدم ہوتے ہیں اللہ رب العزت ان کا خود بڑا خیال فرماتا۔ اللہ رب العزت ان کی برکتوں، سعادتوں، رفعتوں، عظمتوں، بلندیوں کا ذکر خود اپنے قرآن میں بیان فرماتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آپ نے کعبہ شریف تعمیر فرمایا تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں آپ کے قدموں کی عظمتوں کا ذکر فرمایا۔ جو رب کے دین کی خدمت کیا کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے قدموں کو بھی رفعت و بلندیاں عطا فرماتا۔ ایک بات یاد رکھیں، اللہ کے پیاروں کے قدم ہماری پگڑیوں سے بھی افضل ہیں، ہماری پگڑیوں سے بھی افضل ہے۔ کائنات کے ولی، غوث، قطب، ابدال، یہ سارے اکٹھے ہو کر بھی کسی نبی کے قدموں کی دھول کا برابری بھی نہیں کر سکتے۔ سب سے پہلے میں قرآن کی وہ آیات آپ کے سامنے عرض کروں گا جس میں خالق کائنات نے اپنے پیاروں کے قدموں کا ذکر فرمایا، تو بعد میں انشاءاللہ وہ آیتیں پڑھیں گے کہ جب محبوب کے غلاموں کے قدموں کی اتنی شان ہے تو مصطفیٰ کے قدموں کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ آپ تھوڑا اونچا بولیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ سورہ آل عمران ہے، آیت نمبر 97، 90 اور 97۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا فیہ آیات بینات مقام ابراہیم
اللہ فرماتا ہے کعبے کے اندر سب سے بڑی نشانی مقام ابراہیم ہے۔ کعبے کے اندر سب سے بڑی نشانی کیا ہے؟ کعبہ چھوٹی نشانی ہے، حجر اسود چھوٹی نشانی ہے، حتیم کعبہ چھوٹی نشانی ہے، صفا مروہ چھوٹی نشانی ہے، مطاف چھوٹی نشانی ہے، آب زمزم چھوٹی نشانی، اور بھی بہت ساری نشانیاں عظمت والی، رفت والی، مقام والی، شان والی موجود ہیں۔ لیکن جب عظمت اور رفت کے بیان کی باری آئی تو اللہ فرماتا ہے اور تو جو ہیں وہ ہیں، رب کی نگاہ قدرت میں سب سے بڑی نشانی وہ ہے جس پتھر پہ خلیل اللہ کے قدم لگے ہوئے ہیں۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اللہ کہتا ہے اس کی نشانیوں میں سے سب سے بڑی نشانی مقام ابراہیم ہے۔ کیوں؟ اس پہ ابراہیم کے قدم لگے ہیں، اس پہ ابراہیم کے قدم لگے ہیں۔ سارے بولیے، اس پہ ابراہیم کے قدم لگے ہیں۔ تو اگر ابراہیم کے قدم لگ جائیں تو وہ نشانی عظیم ہے۔ بولیے وہ نشانی، اس کا مطلب ہے اللہ اپنے پیاروں کے قدموں کی بھی بڑی شان بیان کرتا۔ آئیے دوسری آیت پڑھیے، یہ تو ہے حضرت ابراہیم کے قدم۔ سورہ صاد ہے آیت نمبر 42۔ حضرت ایوب علیہ السلام 18 سال تک بیمار رہے۔ کتنے سال؟ 18 سال۔ میرے لیے کہنا آسان ہے، آپ کے لیے سننا آسان ہے، لیکن جس پہ گزرے 18 سال زندگی کا حصہ ہے، بیماری میں، مصیبت میں، آزمائش میں، پریشانی میں گزرے۔ جب 18 سال مکمل ہوئے، شیطان نے ایوب کی بیوی کو مشورہ دیا کہ میں اسے شفا دے دوں گا۔ حضرت ایوب کے پاس بیوی آ کے کہتی ہے فلاں طبیب ہے، وہ کہتا ہے میں شفا دیتا ہوں۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے بیوی کو جھڑکا، فرمایا خبردار، نبی کی بیوی ہو کہ تو کہتی ہے وہ شفا دے گا، شفا دینے والا میرا اللہ رب العالمین ہے۔ فرمایا وہ شیطان ہے۔ جب اتنا جملہ کہا تو پھر رونے لگے، یا اللہ اب تو تیرے نبی کا ایسا حال ہو گیا کہ شیطان بھی وار کرنے کی کوشش کرنے لگا ہے، یا اللہ کرم فرما۔ رب کائنات نے سورہ صاد کی آیت نمبر 42 نازل فرمائی، فرمایا ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد و شراب۔ اے ایوب، کسی ایرے گہرے نتھو خیرے سے تجھے شفا نہیں ملے گی۔ فرمایا اپنا ہی قدم زمین پہ رگڑ دے، اس میں سے پاک پانی کا چشمہ جاری ہوگا، اسی میں تیرے لیے ہم نے شفا رکھی ہوئی ہے، اسی میں تیرے لیے شفا ہے۔ تو قدموں کا ذکر اللہ فرماتا ہے، قدموں کا ذکر۔ ابراہیم کے قدم کی باری آئی، وہ کہتا ہے سب سے بڑی نشانی مقام ابراہیم ہے۔ ایوب کے قدموں کی باری آئی، اللہ فرماتا ہے شفا والا پانی بھی ایوب کے قدموں کے صدقے سے جاری ہوتا۔ تو قدموں کا ذکر رب فرماتا ہے قرآن میں۔ تو حضرت ابراہیم کا ذکر ہوا، حضرت ایوب کا ذکر ہوا۔ تیسری آیت سنیے، سورہ بقرہ آیت نمبر 158۔ اللہ کے ایک ننھے منھے نبی، بچپن کی عمر ہے، تو بیابان وادی میں پیاس کی شدت میں رو رہے ہیں۔ تو حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا، آپ کی اماں جی، وہ دوڑتی ہیں پانی کی تلاش کے لیے۔ تو جب پہاڑی کے اوپر چڑھتی ہیں، بچہ نظر آتا ہے تو آہستہ ہو جاتی ہیں۔ جب پہاڑی سے نیچے ہوتی ہیں، بچہ غائب ہو جاتا ہے، پھر وہ تیز ہو جاتی ہیں۔ تو یوں آپ نے حضرت اسماعیل کی محبت میں جو دوڑیں لگائیں، ادھر اللہ رب العزت نے حضرت جبریل کو حکم دیا کہ زمین کے جس ٹکڑے پر اسماعیل قدم رگڑ رہا ہے اسی میں سے زمزم نکال، اسی میں سے زمزم نکال۔ تو اسماعیل نے قدم رکھا زمین پر، رگڑ لگائی تو زمزم کا پانی نکلا، زمزم کا چشمہ نکلا۔ حضرت ہاجرہ بھاگیں اور آپ نہ اس کے اردا گرد وہ جو بنی جسے کہتے ہیں بند باندھنے لگیں، مٹی کے ساتھ اس طرح بند، پانی کو روکنے کے لیے، اور اس کو بند باندھتی جاتی ہیں اور زمزم کہتی جاتی ہیں۔ زمزم کا معنی ہے رک جا، زمزم کا کیا معنی ہے؟ رک جا۔ آپ نے کہا رک جا رک جا رک جا،
ذرا توجہ کرنا میرے جملے پہ، بڑا ایمان افروز جملہ میرے ذہن میں آ گیا ہے، ذرا توجہ کرنا، اللہ کرے آپ کا ذوق سلامت ہو، بڑی توجہ طلب بات۔ نبی کے قدم سے پانی نکلے اور ولی کہے رک جا۔ حضرت ہاجرہ ولی تھی نا، عورت نبی نہیں ہوا کرتی، عورت ولی ہوا کرتی ہے۔ تو نبی کے قدم سے نکلے پانی اور نبی کی ماں کہے رک جا، تو وہ رک جائے، اور رکنے کے باوجود بھی اتنا نکلا۔ ذرا اونچی آواز سے بولیے محبت سے، دوبارہ سنیں جملہ۔ نبی کے قدم سے پانی نکلا، نبی کی ماں نے کہا رک جا، تو وہ رک گیا، رکنے کے باوجود بھی اتنا نکلا، قیامت تک ختم نہیں ہو سکتا۔ ارے نبی کے قدم لگ جائیں، کوئی کہے رک جا تو اتنا نکلتا ہے، اگر کوئی رک جا نہ کہے تو پھر کتنا نکلتا ہوگا۔ نبی کے قدموں کی فضیلت ہے، تو اللہ قدموں کا ذکر قرآن میں کرتا ہے، قدموں کا ذکر۔ حضرت ہاجرہ بھاگ رہی ہیں، اچھا ادھر حضرت ابراہیم کے قدم لگے، اس کا ذکر بھی قرآن میں، ادھر ہاجرہ کے قدم لگے پہاڑیوں پہ، اللہ نے ان کا بھی ذکر کر دیا۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ صفا بھی اللہ کی نشانی ہے، یہ مروہ بھی اللہ کی نشانی ہے۔ کیا وہاں نمازیں پڑھی جاتی تھیں، دروشی پڑھا جاتا تھا، اللہ اللہ کی جاتی تھی؟ نہیں، صرف نبی کی اماں کے قدم لگے تھے، نبی کی ماں کے۔ تو قدموں کا عظمت اور شان کا بیان اللہ خود فرماتا۔ آئیے چوتھی آیت سنیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قدم لگے کوہ طور پہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قدم کہاں لگے؟ کوہ طور پہ۔ تو اللہ رب العزت نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 143 میں بیان کیا، اللہ فرماتا ہے فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ، موسیٰ کے قدم لگنے تھے کہ اللہ نے اس پہاڑ پر اپنی تجلی ڈال دی، اس پہاڑ پر اپنی۔ تو تجلی کوہ طور پہ پڑی موسیٰ کے قدموں کا صدقہ، موسیٰ کے قدموں کا صدقہ۔ تو یہ 4 آیات ہو گئی۔ حضرت ابراہیم قدم رکھیں تو مصلی بنے، حضرت ہاجرہ قدم رکھیں تو شعائر اللہ بنے، اللہ کی نشانیاں، صفا مروہ۔ اچھا ایک اور جملہ بھی میرے ذہن میں آ گیا، کچھ باتیں ممبر رسول کا صدقہ اللہ ذہن میں ڈال دیا کرتا، ذرا توجہ سے سننا جملہ، جاگ رہے ہیں سارے؟ ذرا محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ خلیل قدم رکھے تو مصلی بنتا ہے، ولی قدم رکھے تو شعائر اللہ بنتا ہے، اور کلیم اللہ قدم رکھے تو تجلی بنتا ہے۔ تجلی ڈالی نا، فلما تجلی ربہ، موسیٰ کے قدموں کا صدقہ ہم نے اپنی تجلی ڈالی کوہ طور پہ۔ اب سننا جملہ ذرا جو ذہن میں آ گیا، ذرا توجہ کرنا۔ اگر ولی قدم رکھے تو شاعر اللہ بنتا ہے، اگر خلیل اللہ قدم رکھے تو مصلی بنتا ہے، اگر کلیم اللہ قدم رکھے تو تجلی بنتا ہے، اور اگر حبیب اللہ قدم رکھے تو عرش معلیٰ بن جاتا۔ یہ نبیوں کے قدموں کا فضیلت ہے، یہ نبیوں کے قدموں کی شان ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے کوہ طور پہ، موسیٰ نے رکھا قدم، ہم نے تجلی ڈال دی کوہ طور پہ۔ لو چھٹی آیت سنو، یا اللہ ابراہیم قدم رکھے تو تو مصلی بناتا ہے، ولی نبی غوث قطب ابدال ان کے قدموں کا ذکر تو نے قرآن میں کیا، ذرا اپنے محبوب کے قدموں کی بھی بات تو سنانا۔ خلیل اللہ قدم رکھے تو مصلی ہے، کلیم اللہ قدم رکھے تو تجلی ہے، اور ولی قدم رکھے تو شاعر اللہ ہے، ایوب قدم مارے تو شفا والا پانی نکلتا ہے، اسماعیل قدم مارے تو زمزم برکت والا جنتی پانی نکلتا ہے، تیرے حبیب کے قدموں کی شان کیسی ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، کہا سونے مجھے مکے کی قسم ہے، مجھے مکے کی قسم ہے۔ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں بات آتی ہو کہ یار مکے کی قسمیں اللہ بیان کرتا ہے کیونکہ مکہ اس کا گھر ہے، بیت اللہ ہے، اس کا کعبہ، یہ بڑی عظمت والی جگہ ہے۔
تو قسمیں تو اٹھانا بنتا تھا، لیکن اللہ نے ساتھ ہی دوسری آیت میں کہہ دیا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، سونیا میں نے مکے کی قسم اس لیے نہیں اٹھائی کہ اس میں کعبہ ہے، میں نے اس لیے نہیں اٹھائی اس میں حجر اسود ہے، میں نے اس لیے نہیں اٹھائی اس میں حتیم کعبہ ہے، میں نے اس لیے نہیں اٹھائی کہ اس میں مقام ابراہیم ہے، میں نے مکے کی قسم اس لیے نہیں اٹھائی کہ اس میں صفا مروہ ہے، اس میں آب زمزم کا کنواں ہے، مجھے اپنے رب ہونے کی قسم ہے، میں مکے کی قسم صرف اس لیے اٹھاتا ہوں کہ اس مکے کی گلیوں نے مصطفیٰ کے قدم چومے ہوئے، مصطفیٰ کے قدم ہیں، مصطفیٰ کے قدم لگے ہیں گلیوں میں۔ اللہ کہتا ہے سونے مجھے ان گلیوں کی قسم جہاں تیرے قدم لگے۔ اچھا اب ذرا رک کے پھر پچھلی آیتیں دہرائیں ذرا۔ حضرت ابراہیم قدم رکھیں تو مصلی ہے، لیکن وہ قسم نہیں اٹھاتا، ابراہیم کے قدموں سے وہ مصلی بناتا ہے لیکن اس جگہ کی قسمیں نہیں اٹھاتا۔ حضرت موسیٰ کے قدموں سے کوہ طور کو تجلی بناتا ہے لیکن قسم نہیں اٹھاتا۔ حضرت ایوب کے قدموں سے شفا والا پانی نکالتا ہے لیکن اس جگہ کی قسم نہیں اٹھاتا۔ حضرت ہاجرہ کے قدم سے شعائر اللہ بناتا ہے لیکن اس دھرتی کی قسمیں نہیں اٹھاتا۔ قربان نہ جاؤں آمینہ کے لال کے قدموں پہ۔ اچھا اس بات کو یہیں روک کے ایک پوائنٹ اور ساتھ ایڈ کر دوں تاکہ تھوڑی وضاحت ہو جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ بنا دیا، بنانے کے بعد دعا مانگی یا اللہ اس کعبے کو برکت والا بنا، امن والا بنا، اس کے رہنے والوں کو رزق عطا فرما، امن عطا فرما۔ یہ بہت ساری دعائیں آپ نے مقام ابراہیم پہ کھڑے ہو کے مانگی، اللہ نے سب دعاؤں کو قبول کیا۔ حضرت ابراہیم نے کہا اسے برکت والا بنا، اللہ نے بنا دیا۔ حضرت ابراہیم نے کہا اس کو امن والا بنا، اللہ نے بولیے اللہ نے بنا دیا، لیکن قسم پھر بھی نہیں اٹھائی۔ ذرا محبت سے بولو نا یار، قسم پھر بھی نہیں اٹھائی۔ خلیل اللہ کا مقام ہے، وہ کہتے ہیں برکت دے اللہ دیتا ہے، وہ کہیں یہاں کے رہنے والوں کو امن دے اللہ دیتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کعبے کی قسم اللہ نہیں اٹھاتا۔ قسم تب اٹھاتا ہے جب مصطفیٰ کی آمد ہوتی ہے، جب حضور کی آمد ہوتی ہے، تو پھر میں کہہ سکتا ہوں نا کہ جو مقام کسی جگہ کو آدم سے عیسیٰ تک ہر نبی کی دعاؤں سے نہیں ملتا، وہ مصطفیٰ کے قدموں کا صدقہ مل جایا کرتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ قدموں کا حیا فرماتا، قدموں کا اعلان فرمایا محبوب ہم نے اس مکہ کی قسمیں اٹھائی ہیں تیرے قدموں کا صدقہ، بولیے تیرے قدموں کا صدقہ۔ اچھا پھر بڑی ذرا توجہ طلب بات ہے، اگر اللہ کے محبوبوں کے قدموں کی اتنی شان اور فضیلت ہے تو وہ صدقہ کس کا ہے؟ آئیے قرآن پاک پڑھیے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا فَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ عالم ارواح ہے، سب نبیوں کو اکٹھا کیا ہوا ہے، اللہ اعلان کر رہا ہے میں تمہیں کتاب بھی دوں گا، نبوت بھی دوں گا، رسالت بھی دوں گا، پھر وہ بھیجوں گا جس کے صدقے سے تمہیں سب کچھ دیا، جس کی وجہ سے تمہیں سب کچھ ملا ہے۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، تم نے کلمہ بھی پڑھنا ہے، تم نے اس کی مدد بھی کرنی ہے۔ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ، اللہ نے فرمایا نبیو کیا تم اس بات کو مانتے ہو، اقرار کرتے ہو اس چیز کا؟ قَالُوا أَقْرَرْنَا، سب نبیوں نے کہا ہم اقرار کرتے ہیں ہم۔ پھر اللہ نے فرمایا قَالَ فَاشْهَدُوا، سارے گواہ رہنا، وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، میں بھی تمہارے ساتھ محمد کا گواہ ہوں، میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ یار چھوٹا بندہ ہو اس کا گواہ بھی چھوٹا ہو، بڑا بندہ ہو اس کا گواہ بھی عظیم ہو۔ میں قربان نہ جاؤں زہرا کے بابا کی زلفوں پر جس کی گواہی خود عرشوں کا مالک دے رہا ہے۔ فرمایا میں خود گواہ ہوں تمہارے ساتھ، تم بھی گواہ بن جاؤ۔ اچھا نبیوں کے قدموں کے صدقے سے رب برکتیں دیتا ہے، تو نبیوں کو نبوت جس محمد کے صدقے ملی ہے اس کی قدموں میں کتنی برکت رکھی ہوگی۔ آئیے
میں آپ کو موطا امام مالک کی وہ حدیث سناتا ہوں جو میں نے زمانہ طالب علمی میں پڑھی. ابھی درس نظامی کے چوتھے پانچویں سال میں پڑھتا تھا. تو وہ ایک دن حدیث پاک ہم پڑھ رہے تھے. تو پڑھ کے نا کچھ حدیثیں ایسی ہوتی ہیں جو اللہ والوں سے سمجھ نہیں پڑتی ہیں. تو وہ میں نے حدیث پڑھی. حدیث مبارکہ موطا امام مالک کی. حضرت امام مالک روایت فرماتے ہیں کہ ایک دن نا حضور نماز پڑھا رہے تھے صحابہ کو. نماز پڑھاتے پڑھاتے نماز کی حالت میں حضور نے اپنا قدم اٹھا دیا. قدم اٹھا کے آگے رکھا, پھر اپنا یوں دست مبارک اٹھایا, یوں آگے اوپر کیا, پھر ہاتھ پیچھے کیا, قدم پیچھے کیا, پھر دوسری مرتبہ حضور نے پھر قدم بڑھایا, پھر ہاتھ اٹھایا. یہ حدیث مصطفیٰ ہے. حدیث نہ ہو میں آپ کا مجرم ہوں, دکھانا میرا کام ہے. جب پھر پیچھے ہٹایا 3 دفعہ. کتنی دفعہ؟ پوری نماز میں میرے تیرے نبی نے 3 دفعہ قدم آگے اٹھایا, ہاتھ اوپر کیا, پھر پیچھے کر لیا. ادھر نماز ہوئی مکمل. صحابہ ہاتھ جوڑ کے بیٹھ گئے, سونیا کوئی نئی نماز آ گئی ہے. قربان جائیں صحابہ کے ایمان پر. وہ یہ نہیں کہا کرتے تھے حضور نماز ٹوٹ گئی ہے, وہ یہ نہیں کہا کرتے تھے حضور آپ نے غلط پڑھی ہے, بلکہ جب بھی حضور نماز میں کوئی عمل فرماتے تو صحابہ کا عقیدہ یہ ہوتا تھا مصطفیٰ کی نماز جیسی نماز کوئی مائی کا لال نہیں پڑھ سکتا. لگتا ہے آج اللہ نے نماز کا طریقہ ہی بدل دیا. یہ انداز ہوتا تھا صحابہ کا. آ کے کہا حضور نئی نماز آ گئی. آقا نے فرمایا کیوں پوچھ رہے ہو؟ عرض کی حضور ہم نے دیکھا آپ نے ہاتھ بھی اٹھایا, آپ نے قدم بھی اٹھایا, آگے بڑھایا, پھر پیچھے کر لیا. حکمت کیا ہے؟ میرے نبی پاک علیہ السلام مسکرائے, فرمایا صحابہ جب میں نماز پڑھ رہا تھا نا, نماز پڑھتے پڑھتے میں جنت میں پہنچ گیا تھا. نماز پڑھتے پڑھتے جنت میں پہنچ گیا. اور وہاں میں نے ایک کھجور کا خوشہ دیکھا. کھجور کا خوشہ دیکھا, مجھے بڑا اچھا لگا. میں نے سوچا میں توڑ کے تمہیں نہ دے دوں, توڑ کے تمہیں دے دوں. میں نے ہاتھ بڑھایا تھا, خوشے پہ لگ گیا تھا. پھر میرے دل میں خیال آیا وہ جنتی نعمت ہے, وہ تو ختم نہیں ہو سکتی. لہٰذا میں نے سوچا اگر تمہیں دے دیا تو تم محنت مزدوری کرنا چھوڑ دو گے, قیامت تک اسے ہی کھاتے رہو گے, وہ تو ختم نہیں ہوگا. تو میں نے کہا وہ جنتی نعمت ہے, جنت میں ہی رہنے دوں, تم محنت مزدوری کرو تاکہ رزق حلال کا ثواب بھی ملتا رہے. اس لیے میں نے چھوڑ دیا. اچھا حدیث ہو گئی مکمل. جب میں نے پڑھی نا تو میں اپنے استاد محترم قبلہ ڈاکٹر محمد سرفراز نعیمی شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, اللہ ان کے درجے بلند فرمائے, تو ہم ان کے پاس گئے. جا کے کہا حضور یہ حدیث ذرا سمجھا دیں ہمیں. کہا جی کیسی حدیث؟ میں نے کہا جی حضور فرماتے ہیں کھجور کا خوشہ میرا ہاتھ لگے تو وہ قیامت تک ختم نہیں ہوتا, اس لیے میں نے چھوڑ دیا. یہاں تو اتنی فصلیں, گندم, چاول اور اتنی نعمتیں اگتی ہیں دنیا میں, ساری دنیا کھا جاتی ہے, ختم ہو جاتے ہیں, اگلے سال نئے سرے سے فصلیں اگانی پڑتی ہیں. تو وہ ایک خوشہ ہے چھوٹا سا, وہ قیامت تک ختم نہ ہو. بات سمجھ نہیں آئی. تو آپ نہ بڑے مسکرا کے فرمانے لگے بڑے نادان ہو, اتنا بتاؤ یہ آب زمزم کہاں سے نکلا تھا؟ آب زمزم کہاں سے نکلا تھا؟ ہم نے کہا جی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدم سے. فرمایا بچپن افضل ہوتا ہے کہ جوانی افضل ہوتی ہے؟ میں نے کہا جوانی. کہا یہ بتاؤ اسماعیل افضل ہیں یا محمد عربی افضل ہیں؟ میں نے کہا حضور. فرمایا یہ بتاؤ قدم افضل ہوتا ہے کہ ہاتھ افضل ہوتا ہے؟ ہم نے کہا جی ہاتھ افضل ہوتا ہے. فرمایا پھر عقل کا علاج کر, اگر نبی اسماعیل ہو اور اس کا بچپن ہو تو اس کے قدموں سے نکلنے والا پانی قیامت تک ختم نہیں ہو سکتا. مصطفیٰ کے ہاتھ سے لگا ہوا کھجور کا خوشہ ختم کیسے ہو جاتا؟ فرمایا حضور کے ہاتھوں سے لگا ہوا کھجور کا خوشہ ختم کیسے ہوتا؟ یہ صدقہ ہے مصطفیٰ کے قدموں کا. اچھا حدیث دوبارہ ذرا دہرائیں, اس حدیث پر دوبارہ آئیں, ذرا توجہ کریں. نماز کہاں پڑھی جا رہی تھی؟ مسجد نبوی میں, مدینہ شریف میں, زمین پر. اور جنت کہاں ہے؟ 7 آسمانوں کے اوپر. اور آپ کو پتہ ہے جنت میں فاصلہ کتنا ہے زمین سے؟ اس زمین سے لے کر پہلا آسمان 500 سال اونچا ہے. 500 سال بندہ سفر کرتا رہے پھر پہلا آسمان آتا.
پھر 500 سال سفر کرتا رہے تو پہلا آسمان ختم ہوتا ہے، اس کی موٹائی بھی اتنی ہے. پھر 500 سال سفر کرے تو دوسرا آسمان آتا ہے، پھر 500 سال سفر کرے تو دوسرا آسمان ختم ہوتا ہے، پھر 500 سال سفر کرتا رہے تو تیسرا آسمان. یوں ہر آسمان کے درمیان 500 سال کا سفر بھی ہے، اور ہر آسمان کا درمیانی موٹائی کا حصہ بھی 500 سال کے سفر جتنا ہے. اور جنت ہے 7 آسمانوں کے اوپر. 7,000 سال بنتے ہیں. 7,000 سال 70,000 سال 70,000 سال نبی کے، چلو 7 بھی لگا لو یار، 100 سال بھی لگا لو، لیکن ایک قدم اٹھائے تو نبی وہاں پہنچ جائے. زمین پہ کھڑے تھے نا، نماز پڑھا رہے تھے، اور نماز پڑھاتے پڑھاتے غیر اللہ کی طرف توجہ بھی نہیں ہوتی میرے نبی کی، اللہ ہی کا خیال ہوتا ہے، اللہ ہی کے جلوے ہوتے ہیں. تو وہ نبی جو فرش پہ ایک قدم بڑھائے تو عرش پہ پہنچ جائے. ذرا محبت سے بولیے سبحان اللہ. یار ایک قدم بڑھایا میرے نبی نے. آپ کو پتہ ہے جتنا قدم تیزی سے چلتا ہے نگاہ اس سے زیادہ تیز ہوتی ہے. آپ دیکھیں میں یہاں بیٹھا ہوں، میرے قدم منبر پہ ہیں، اور میں وہاں سامنے کی دیوار بھی دیکھ رہا ہوں، تو قدم میرے یہاں ہیں، نگاہ میری وہاں ہے. تو جس جگہ تک میری نگاہ پہنچ جاتی ہے وہاں تک قدم بھی جلدی جلدی پہنچ سکتا ہے. جتنی دیر میں نگاہ اٹھا سکتا ہوں اتنی دیر میں قدم بھی اٹھا سکتا ہوں. تو حد نہیں ہو گئی؟ جس نبی کے قدم اتنے تیز ہیں اس کی نگاہ کا عالم کیا ہوگا؟ جو قدم اٹھائے تو عرشوں پار جنت میں پہنچ جائے. اچھا پھر اگر فرش پہ بیٹھ کر وہ عرش پہ دیکھ سکتا ہے تو جب عرش پہ بیٹھا ہوگا، جب عرش تک پہنچا ہوگا. بہرحال وہ بات میرے موضوع سے ہٹ جائے گی. توجہ کرنا، میں بات کر رہا ہوں قدم مصطفیٰ کی برکتوں پہ. میرے نبی کے قدم کیسے ہیں؟ ذرے اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے سونیاں جس جگہ آپ نے نالین اتارے ہوں گے. موسیٰ کے قدم آئے تو اللہ کوہ طور کو تجلی ڈالتا ہے. حضرت ابراہیم کے قدم آئے تو اللہ مصلی بناتا ہے. مولا تو اپنے محبوب کے قدموں کا کتنا خیال فرماتا ہے. اللہ فرماتا ہے چھوڑ محبوب کے قدموں کی تو بات ہی نرالی ہے، آ تجھے مصطفیٰ کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے قدم نہ سنا دوں. اللہ ان کا کتنا احترام فرماتا. مولا کیا فرمایا؟ پڑھ سورہ عادیات، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا. مولا کیا مانا؟ فرمایا نبی کا صحابی میدان جہاد میں گھوڑے پہ سوار ہو کے میدان جہاد میں بھاگ رہا ہو، اس کے گھوڑے کے سموں سے لگ کر جو مٹی اڑتی ہے میں اللہ اس کی بھی قسمیں اٹھاتا ہوں. قرآن سنا رہا ہوں یار. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا. اللہ فرماتا ہے گھوڑوں کے سموں کی قسم ہے، گھوڑوں کے قدموں کی قسم ہے، گھوڑوں کی سموں سے لگنے والی گرد کی قسم ہے، گھوڑوں کے سموں سے لگنے والی چنگاری کی قسم ہے. یا اللہ وہ تو ہے گھوڑا، وہ تو ہے جانور، وہ تو ہے حیوان، وہ تو اشرف المخلوقات کوئی نہیں، وہ تو انسان کوئی نہیں، تو نے اسے اتنی فضیلت دے رکھی. فرمایا یہ گھوڑے کا اس میں کوئی کمال نہیں، وہ چنگاری سم سے نکلی ہے، سم پاؤں کے ساتھ لگا ہے، پاؤں ٹانگ کے ساتھ لگا ہے، ٹانگ پیٹ کے ساتھ لگی ہے، پیٹ کمر کے ساتھ لگا ہے، کمر کاٹھی کے ساتھ لگی ہے، کاٹھی صحابی سے لگی ہے، صحابی محمد عربی سے لگ گیا ہے. تو یہ انڈائریکٹ قسم ہے، یہ انڈائریکٹ نسبت کا صدقہ ہے. یار جو مصطفیٰ کے صحابہ کے گھوڑوں کے پاؤں کا اتنا خیال کرتا ہے وہ مصطفیٰ کے قدم کا کتنا خیال فرماتا ہوگا. آؤ تیسری دلیل سنو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریا پار کر دیا اپنی قوم کو چھوڑ کر. آپ 40 دن 40 راتوں کے لیے کوہ طور پہ چلے گئے رب سے تورات لینے کے لیے. پیچھے سامری جادوگر، اس نے وہ جتنے بھی سونے کے زیورات تھے خواتین کے بنی اسرائیل کے وہ اتارے، ان کو آگ لگائی، پگھلایا. اپنے ہاتھوں سے کاریگری، کیونکہ مصور تھا وہ تصویریں بنانے والا، تو اس نے کاریگری دکھائی کہ ایک بچڑے کی شکل بنا دی، بچڑے کی شکل بنا دی. جب شکل بن گئی تو آپ کو پتہ ہے جب دریا پار ہو رہا تھا، جب دریا میں سے رستہ کھلا تھا تو سب سے پہلے دریا میں جو اترا تھا وہ اللہ کا فرشتہ جبریل امین تھا. وہ گھوڑے پہ سوار ہو کر انسانی شکل میں
حضرت موسیٰ کی قوم کے آگے آگے بھاگ رہا تھا، اسے دیکھ کر قوم بھی پیچھے پیچھے بھاگنا شروع ہو گئی۔ تو جس جگہ پہ جبریل کا گھوڑا قدم رکھ کے اٹھاتا تھا وہاں سبزہ اگا ہوتا تھا، وہاں سبزہ اگا ہوتا تھا۔ تو سامری جادوگر بڑا سیانا تھا، اس نے نا وہ جس جگہ گھوڑے کی سم لگی تھی اس میں سے مٹی اٹھائی اور اپنی جیب میں ڈال لی۔ جب بچڑا سونے کا صورت بنائی نا تو اس کے منہ پہ وہ مٹی چھڑکی، اللہ نے اسے زندگی دے دی، وہ بولنے لگا۔ تو سامری نے کہا یہ تمہارا خدا ہے جو سامنے نظر بھی آتا ہے بولتا بھی ہے۔ تو قوم شرک میں مبتلا ہو گئی۔ حضرت موسیٰ 40 دنوں کے بعد واپس آتے ہیں تو جب دیکھتے ہیں قوم شرک کر رہی ہے تو آپ حیران ہوتے ہیں اس میں جان کہاں سے آ گئی۔ تو اللہ رب العزت نے وحی بھیجی، اے موسیٰ میرا فرشتہ ایک گھوڑی پہ سوار ہوا تھا، اس گھوڑی کے پاؤں سے لگنے والی جو مٹی تھی اس مٹی کو سامری نے اس کے منہ میں ڈالا، میں نے اسے زندگی عطا فرما دی، میں نے اسے، ذرا محبت سے سبحان اللہ کے بڑے ذوق والی بات ہے، ذرا توجہ کرنا میری طرف۔ جبریل جس گھوڑے پہ بیٹھے، گھوڑا جس جگہ پاؤں رکھے، اس کی مٹی میں زندگی ہے، اس کی مٹی میں زندگی ہے۔ دوبارہ سنو جملہ، جبریل جس گھوڑے پہ بیٹھے، گھوڑا جس جگہ پاؤں رکھے، اس مٹی میں زندگی، اس مٹی میں کمال۔ یار حد نہیں ہو گئی کہ اگر اللہ کا فرشتہ جس گھوڑی پہ سوار ہوا ہے وہ گھوڑی جس جگہ سم رکھے اس مٹی میں زندگی پیدا ہوتی ہے، تو جبریل کون ہے؟ جبریل وہ ہے جو معراج کی رات میرے اور تیرے نبی کی تلیاں چومتا رہا ہے۔ تو جو تلیاں چومنے والا ہے اس کی نسبت کا اتنا خیال ہے، تو جس کی تلیاں چومی ہیں آمینہ کے لال کے قدموں کا حال کیا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ فرماتا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ میرے نبی کے قدم شریف پرگوشت تھے، نورانی تھے، خوبصورت تھے اور انگلیاں برابر تھیں۔ بعض لوگوں کی ہوتا ہے ایک انگلی بڑی ایک چھوٹی، وہ ایک حسن میں عیب لگ جاتا ہے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی انگلیاں بھی برابر تھیں، حضور کے قدم بھی برابر تھے۔ اور ایک بڑی ہی لطیف اور بڑی ہی ذوق افزا بات ہے، یہ حضور کا معجزہ تھا، جب حضور ریت پہ قدم رکھیں تو ریت میں نشان نہیں بنتا تھا، جب حضور ریت پر قدم رکھتے تو ریت میں نشان، لیکن جب پتھر پہ رکھتے تو پتھر میں نشان پیدا ہوتا، کیونکہ حضور کے قدم شریف تھے نرم، ریت پہ رکھتے ریت نرم رہتی، پتھر پہ رکھتے پتھر نرم ہو جاتا۔ تو پتھر پہ قدم رکھیں تو حضور کے قدموں کے نشان بنے، ریت پہ قدم رکھیں تو نشان نہ بنے۔ یہ میرے نبی کے قدموں کی فضیلت ہے، یہ میرے نبی کے قدموں کی شان ہے۔ اچھا، جب جن دنوں عمرہ شریف کی حاضری کے لیے میں حاضر تھا تو مقام ابراہیم پہ کھڑے ہوئے نا، تو لوگ تو وہ جنگلے کے اندر سے قدم دیکھ دیکھ کے برکتیں لیتے ہیں، چومتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، اپنے اپنے ذوق کی انداز کی بات ہوتی ہے۔ جب میں دیکھ رہا تھا نا قدم شریف، وہ تقریباً 2 انچ گہرا حضرت ابراہیم کے قدموں کا نشان پتھر میں موجود ہے، تو غور سے دیکھا نا جب، تو میرے ذہن میں خیال آیا یار جس کے نشان اتنے سونے ہیں، قدموں کے نشان آپ دیکھیں نا ذرا کبھی غور سے، اتنے پیارے لگتے ہیں، بندے کی روح تازہ ہو جاتی ہے، ایمان تازہ ہوتا، ایمان جگمگا اٹھتا ہے بندے کا۔ جس خلیل کے قدموں کے نشان اتنے خوبصورت ہیں اس کے قدم کتنے خوبصورت ہوں گے، جس کے قدم اتنے سونے ہیں اس کا چہرہ کتنا سونا ہوگا، اور جس ابراہیم کو نبوت مصطفیٰ کے صدقے سے ملی ہے اس مصطفیٰ کے چہرے کا حسن کا عالم کیا ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ آؤ، حضرت حضور ضیاء الامت پیر کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ نے ضیاء النبی میں لکھا، وہ کہتے ہیں عرب کے جتنے قریش کے لوگ تھے اکٹھے ہو کر نا انہوں نے مقام ابراہیم پہ غور کیا اور ایک دوسرے سے شرط لگائی، دیکھتے ہیں کون خوش نصیب ہے جس کے قدموں کے نشان ابراہیم کے نشانوں جیسے ہیں۔ آؤ دیکھتے ہیں۔ تو عرب میں نا ایک کاہنہ عورت رہتی تھی، نجومی، تو لوگوں نے اسے بلایا کہ آؤ ہمیں بتاؤ نشان دیکھ دیکھ کر کہ کس کے قدموں کے نشان ابراہیم کے قدم جیسے ہیں۔
تو اس عورت نے ایک سفید کپڑا بچھا دیا اور سارے سرداروں سے کہا اپنے اپنے قدم جو ہے نا اس کے اوپر رکھو. ریت کے اوپر کپڑا بچھایا سفید اور اس کے اوپر سب کے قدم رکھوائے, نشان میچ کرنے کے لیے کہ کس کے قدم ابراہیم جیسے. میرے نبی بھی آئے, حضور بھی تشریف لائے. پیر کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں, کہتے ہیں جب حضور کے قدم لگے نا, قدم لگا کے حضور نے اٹھائے, وہ بی بی بڑی پریشان ہو گئی. اس نے وہی قدموں کی جو ریت کی جگہ تھی نا اس کو غور سے دیکھا اور مقام ابراہیم کو غور سے دیکھا. وہ کہنے لگی مجھے قسم ہے کعبے کے رب کی, یہ تو لگتا ہی نہیں کہ یہ نشان کوئی اور ہے, لگتا ہے مقام ابراہیم پہ بھی نشان محمد عربی کے قدموں کے لگے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابراہیم سے نقش ملتا تھا میرے نبی کا. یار جس کے قدم اتنے اونچے ہیں, جس کے قدم اتنے اونچے, آؤ ذرا میں اپنا ذوق بھی تازہ کروں. ساری کائنات کی حد عرش معلیٰ ہے, ساری کائنات کی حد عرش معلیٰ, اس سے اوپر مخلوق کی حد ختم ہے, اس سے اوپر کوئی مخلوق جا نہیں سکتی. کمال نہیں ہو گیا, نوری بھی نیچے رہ جائیں, بشری بھی نیچے رہ جائیں, ساری کائنات کی جہاں انتہا ہو جاتی ہے اس عرش کے اوپر نالین مصطفیٰ پڑے ہوئے, حضور کے نالین شریف لگے ہوئے. جس کے نالین اتنے اونچے ہیں اس کے قدم کتنے اونچے ہوں گے, جس کے قدم اتنے اونچے ہیں اس کا سر کتنا اونچا ہوگا. اور جب عرش پہ پہنچے نا معراج کی رات میرے نبی, تو دل میں خیال آیا اللہ کا کلیم طور پہ جاتا ہے, اللہ کہتا ہے فخنا علیک انک بالوادی المقدس طویٰ, جوتے اتار دے یہ پاکیزہ جگہ ہے. حضور فرماتے ہیں میرے دل میں خیال آیا اگر کوہ طور برکت والی جگہ ہے تو یہ عرش معلیٰ تو اس سے بھی بڑی برکت والی جگہ ہے. اس سے پہلے کہ رب مجھے کہے کہ جوتے اتار, میں خود ہی نہ اتار دوں. عرش پہ پہنچ کر حضور کے دل میں خیال آیا کہ موسیٰ کوہ طور پہ اتار کے آئے تو میں عرش معلیٰ پہ پہن کے کیسے جاؤں. اس سے پہلے کہ رب کہے اتار میں خود نہ اتار دوں. تو ایک درویش نے اپنے عشق کا اظہار اس انداز میں کیا کہ جس گھڑی میں عرش پہنچے شافع روز جزا, خیال آیا نالین کروں پاؤں سے جدا, آواز آئی غیب سے یہ کیا ارادہ آپ کا, لے آئیے یہ عرش بھی طالب نالین ہے, چوم لینے دیجئے اسے یہ عرش بھی بے چین ہے. حضور علیہ السلام مدینے کی گلی سے گزر رہے ہیں, بڑی توجہ سے سنیے, باتیں بہت زیادہ, میرے پاس ٹائم مختصر ہے, توجہ کریں. حضور ایک مدینے کی گلی سے گزر رہے ہیں, رونے کی آواز آئی, صحابہ ادھر ادھر دیکھنے لگے. حضور نے فرمایا پتہ ہے کون رو رہا ہے؟ حضور اللہ اور اس کا رسول جانے. فرمایا وہ سامنے پتھر دیکھو وہ رو رہا ہے, وہ پتھر رو رہا. آقا کس لیے؟ فرمایا اس کے ساتھ دوسرا پتھر بھی پڑا ہوا ہے. جب میں یہاں سے گزر کے گیا تھا نا تو میرا قدم ساتھ والے پتھر پہ لگا تھا, ساتھ والے پتھر پہ میرا قدم آیا تھا. تو اب واپسی آتے ہوئے وہ پتھر رب کی بارگاہ میں رو کے فریاد کر رہا ہے, یا اللہ تو نے میرے ساتھی کو وہ کمال عطا کیا, تیرے مصطفیٰ کے قدم اس پر لگے ہیں, مولا کرم فرما میرے نصیب جگا, مولا مجھ پر خوش نصیبی نازل فرما. جاتے اس پتھر پہ قدم لگا تھا, آتے میرے سینے پہ قدم آنا چاہیے. پتھر رب کی بارگاہ میں رو کے دعائیں کرتے, پتھر روتے ہیں مصطفیٰ کے قدم میرے سینے پہ آئیں, مصطفیٰ کے قدم میرے سینے پہ آئیں. جب ہجرت کی رات ہو, حضرت ابوبکر حضور کو اٹھائیں, اٹھا کے غار ثور کا سفر کریں. جو گئے ہیں جنہوں نے زیارت کی ہے, غار ثور بڑی اونچی ہے, اکیلے جانا بڑا مشکل ہوتا ہے. واہ صدیق تیرے نصیبوں پہ قربان جاؤں, کونین کی دولت کو کندھوں پہ اٹھا کے جا رہا, کل کائنات کے خزانے اپنے کندھوں پہ اٹھا کے حضرت ابوبکر جا رہے ہیں. مولانا روم فرماتے ہیں مدینے کی گلی تھی, ایک صحابی نے بٹھا لیا, ابوبکر تو نے کندھوں پہ اٹھایا تھا, غار ثور پہ گیا تھا, تجھے خطرہ نہیں ہوا ٹھوکر لگی تو گر جاؤں گا, حضور کو تکلیف ہوگی؟ حضرت ابوبکر مسکرا کے فرماتے ہیں کیسی باتیں کرتے ہو, جب میں نے حضور کو کندھوں پہ اٹھایا, جب حضور کے قدم میرے کندھوں پہ آئے, قدم مصطفیٰ کی برکت ہے نا, جب حضور کے قدم میرے کندھوں پہ آئے
تو ابو بکر کو تو چلنے کی لوڑ ہی نہیں پڑی، غار ثور خود چل کے قدموں میں آ گئی تھی، غار خود چل کے قدموں میں آئی۔ اب ذرا اسی موضوع پہ ملتی ہوئی دوسری بات بھی آپ کو سناتا چلوں، بات مکمل ہو جائے۔ حضرت ابو بکر جس کے کندھوں پہ نبی کے قدم آئے، جو ابو بکر نبی کے قدموں کو اپنے کندھوں پہ اٹھائے، غار چل کے اس کے قدموں میں آئے۔ دوبارہ سنیں جملہ، اگر نبی کے قدم صدیق کے کندھوں پہ آئیں تو غار قدموں میں چل کے آئے۔ اس کا مطلب ہے اگر فتح مکہ کے موقع پر علی کے قدم نبی کے کندھوں پہ آئیں تو پھر تو بڑی شان ہونی چاہیے نا، پھر تو بڑی فضیلت ہونی چاہیے۔ آؤ، مولانا روم نے مثنوی میں لکھا، فرماتے ہیں حضور نے مولا علی کو کندھوں پہ بٹھایا، کندھوں پہ بٹھایا، کہا بتوں کو توڑتا جا، 1 2 3 4، چلتے چلتے جب کافی بت ٹوٹ گئے، میرے پاک پیغمبر نے اوپر کی طرف دیکھا، علی کہاں تک پہنچے ہو؟ کہا حضور اتنی بلندی پہ پہنچ گیا ہوں، چاہوں تو عرش کا پایا پکڑوں فرش پہ کھینچ لوں۔ یار اگر نبی اپنے قدم صدیق کے کندھوں پہ رکھے تو غار قدموں میں چلے، اور اگر نبی اپنے کندھے علی کو عطا فرمائے تو عرش مولا اس کے قدموں میں آ جاتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جو حضور کے قدموں سے لپٹ گیا، دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا جگانا ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کو حضور نے اس امت کا مفسر فرمایا، فرمایا عبداللہ ابن مسعود میری امت کا مفسر ہے، اتنا علم کے خزانے اللہ نے دیے ہیں اسے۔ لیکن حضرت عبداللہ ابن مسعود اصحاب صفا کے چبوترے میں پڑھا بھی نہیں کرتے تھے، جو 70 صحابہ اصحاب صفا کے چبوترے پر صبح و شام 24 گھنٹے بھوکے پیاسے رہ کر قرآن سیکھتے تھے، ان سے بھی زیادہ علم اس عبداللہ ابن مسعود کو ملا جو وہاں بیٹھتا بھی نہیں تھا، جو وہاں پڑھتا بھی نہیں تھا۔ کسی نے پوچھا عبداللہ آپ کو یہ کمال کیسے ملا؟ فرمایا پڑھنے پڑھانے سے نہیں ملا، پڑھنے پڑھانے سے۔ کہا کیسے اتنا علم ملا؟ فرمایا سنو، میری اور عمر کی ڈیوٹی ہوتی تھی، ہم مسجد نبوی کے دونوں کونوں میں، ایک کونے میں میں کھڑا ہوتا تھا، ایک کونے میں عمر کھڑا ہوتا تھا۔ جب حضور کی تشریف آوری ہوتی تھی، حضور اپنے نالین شریف اتارتے تھے، ادھر سے میں دوڑتا تھا، ادھر سے عمر دوڑتا تھا نالین اٹھانے کے لیے۔ فرماتے ہیں چونکہ حضرت عمر کا قد مبارک مجھ سے لمبا تھا، میرا قد ان سے چھوٹا تھا، جب بھاگ کر نالین شریف کے قریب پہنچتے، جتنی دیر میں عمر نیچے جھکتا تھا میں اٹھا کے بھاگ جاتا تھا، میں اٹھا کے دوڑ جاتا تھا۔ عبداللہ کرتے کیا تھے؟ فرمایا میری ڈیوٹی اتنی تھی، جب حضور اتارتے تھے میں نالین کو اٹھا کر اپنے سر پہ رکھا کرتا تھا، جب حضور کو ضرورت ہوتی تھی میں حضور کے سامنے پیش کرتا تھا۔ میری ڈیوٹی ساری زندگی اتنی ہی رہی ہے، حضور کے نالین کو اٹھاتا تھا، حضور کے نالین کو رکھتا تھا۔ فرمایا صرف نالین مصطفیٰ کو اٹھانے اور رکھنے میں اللہ نے علم کے سارے خزانے عطا فرما دی صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوستو حضور کے قدموں میں بڑی برکتیں ہیں، حضور کے نالین میں بڑی برکتیں ہیں۔ خدا کی قسم اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں کسی نبی کے قدموں کی نسبت کی قسمیں نہیں اٹھائیں۔ میرے آقا وہ ہیں جن کے قدموں سے لگی ہوئی مٹی کی اللہ قسمیں بیان فرماتا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نالین مصطفیٰ کی خیرات نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔